پارٹ 2 جی آج ہم نے مختص کیا ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، چونکہ آپ نے ذکر کیا کہ اس میں آگے جی سے جی آگے جابس بڑھتی جائیں گی۔ سب سے تو پہلے آپ بتائیں کہ آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں، جو 2030 کے یونائٹڈ نیشنز کے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا ویو پوائنٹ ہے؟ ویل ویو یہی ہے کہ ظاہر ہے ہمارا تو گائیڈ بک ہے ظاہر ہر کسی کے لیے، پورے یو این سسٹم کا تو اوبیسلی، بٹ ساروں کا۔ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ 2015 سے پہلے ہم اس کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کہتے تھے، جو اوکے 2000 سے 2015 تک چلے۔ پھر 2015 میں جب ملٹی لیٹرل نیگوسیشنز ہوئیں تو ملکوں نے اور یو این سسٹم میں سب نے مل کے کہا کہ ہم اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز بنائیں گے، کیونکہ فوکس ہے سارا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ۔ سسٹینیبل کے ایز یو نو 3 اکنامک، سوشل اینڈ انوائرمنٹل آسپیکٹس، اس حساب سے کہ جو بھی ترقی ہو اس میں یہ تینوں چیزیں ملحوظ خاطر رکھی جائیں۔ تو اب یہ جو 17 گولز ہیں ایس ڈی جیز، وہ جس طرح پہلا مطلب پاورٹی کا ہے، پھر ہنگر آ گیا، ایجوکیشن، لیبر، ویمن اینڈ سو آن سو فورتھ۔ یہ آپ یہ سمجھیں کہ پورا ایک ڈیولپمنٹ کا فریم ورک ہے جو کہ یو این سسٹم فالو کرتا ہے، باقی ڈیولپمنٹ پارٹنرز بھی جس طرح ورلڈ بینک یا ریجنل بینکس، اور پھر جو ملکوں کی جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ بھی اس فریم ورک کے تحت بنائی جاتی ہیں۔ اور پھر یہ کنٹریز رپورٹ کرتے ہیں ہر 4 سال بعد کہ ہم نے کتنی ترقی کی، لیٹس سے ایس ڈی جی 1 میں، 2 میں، یا کس میں فوکس کی زیادہ ضرورت ہے، کہاں پہ ہمیں فوکس کم کرنا چاہیے، کہاں پہ ریسورسز کی ضرورت ہے، سو آن سو فورتھ۔ سو یہ آپ یہ کہہ لیں کہ ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے ایک قسم کا۔ اب اس میں کتنے گولز اچیو ہوتے ہیں نہیں ہوتے ڈیو ٹو دیز پینڈیمکس، وہ ایک علیحدہ سوال ہے۔ کافی زیادہ ملک جو ہیں وہ ابھی تک اپنے وہ ٹارگٹ سے نیچے ابھی تک ہے۔ 4 سال ہو، سوری 5-6 سال ہو گئے، بٹ ابھی تک ہم کوئی خاطر خواہ اوور آل ترقی نہیں کر سکے۔ بٹ ایٹ لیسٹ ایک فریم ورک تو ہے نا، ایک وے فارورڈ تو ہے، اور ایک شیئرڈ لیٹس سے پراسپیرٹی گول ہے ساری دنیا کے لیے۔ دیٹس اندر تھنگ۔ تو اب جو بھی کام ہوگا وہ ایس ڈی جی کے اراؤنڈ ہی ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، یہ تقریباً کیا بلکہ ایگزیکٹلی 17 گولز ہیں، اور اس جی کے اندر ایک کوالٹی ایجوکیشن بھی ہے، اس کے بالکل ہے متعلق جی۔ کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں اس میں گول یہ ہے کہ بیسیکلی اس میں ریکگنائز کیا گیا ہے کہ جی جو بیسک ایجوکیشن ہے وہ اٹ از ون آف دی بیسک ہیومن رائٹس، جس طرح فوڈ ہے ون آف دی بیسک ہیومن رائٹس، رائٹ ٹو ووٹ اینڈ سو آن سو فورتھ۔ سو اب اس میں جو ہمارے جیسے ملک ہیں، پاکستان جیسے، وہاں پہ بہت سیریس ایشو ہے ایکسیس ٹو ایجوکیشن کا۔ تو وہاں پہ کام یہ ہو رہا ہے کہ ہر کسی کو ایک دم مواقع ملے، کیونکہ یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ آپ کو پتہ نا کہ اکثر جگہوں پہ خواتین کو ایون پڑھنے نہیں دیتے، سو دیٹ از ون۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو اویلیبلٹی بھی ہو ایجوکیشن کی، سہولیات جو اسکولز ہیں یا باقی چیزیں یا سو آن سو فورتھ۔ سو یہ ظاہر دس از ون آف دی گولز، جس طرح باقی گولز ہیں میں نے آپ کو بتایا، بٹ اس میں پھر وہ ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں۔ گولز کے بعد ٹارگیٹ ہے وعدہ ہوئے، اور اس کے بعد انڈیکیٹرز ہیں۔ تو ٹارگیٹس کے جی لٹریسی ریٹ 100% ہوگا یا 80% ہوگا یا سو آن سو فورتھ۔ آل دا گلوبل گول یہ ہے کہ 100% لٹریسی ہونی چاہیے بائی 2030۔ بٹ لیٹس سی، کیونکہ بہت بہت بڑا گیپ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں، اور انفارچونیٹلی ہم تو خیر کافی پیچھے جا رہے ہیں اس میں، کیونکہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ یہ گولز یونائٹڈ نیشنز نے سیٹ کیے ہیں، اور دنیا کے اکثر ممالک یا میں بھی ایوری ممبر اسٹیٹ اس کو یہ فالو کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ سوری شاید اگر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، معافی۔ یہ جو یو این ہے نا جی، یونائٹڈ نیشن، ظاہر ہے یہ کوئی مطلب اس طرح سے کوئی علیحدہ چیز تو نہیں ہے نا، اٹ از کمپوزیشن آف دی ممبر کنٹریز۔ تو آپ اس طرح کہیں کہ یہ سارے ملکوں نے مل کے طے کیے ہیں۔ یو این تو ایک پلیٹ فارم ہے نا، سو یہ ہر ملک نے، جتنے یونائٹڈ نیشنز کے ممبرز ہیں 194، ان ساروں نے طے کیے، اور ان ساروں نے کمٹمنٹ دی کہ ہم اس کو فالو کریں گے۔ سو جسٹ اس کو ایک رائٹ پرسپیکٹو میں ڈالنے کے لیے۔ ہاں جی تو سب کنٹریز نے ایک کمٹمنٹ شو کی ہے کہ یہ گولز ہم نے 2030 تک اچیو کرنے ہیں۔ ان کو یہ ان میں اہمیت نظر آئی کہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم نے سیکیور کرنی ہے اتنے عرصے کے دوران۔ جی آپ کو کیا لگتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ویورز کے لیے ان کی سگنیفیکنس اگر ہم ہائی لائٹ کرنا چاہیں کہ یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اس کے بارے میں جی، وہ اس لیے کہ دیکھیں ایک پورا میں نے کہا نا کہ ایک پروسیس چلتا آ رہا ہے، ایک ریسرچ اینڈ انالیسس جس طرح آپ کرتے ہیں اپنے سائنس فیلڈ میں، پھر آپ انالیسس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایریاز ہیں جس میں ہمیں فردر ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ایریاز ہیں جس میں ہم انالیسس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، مطلب سائنس ڈیولپمنٹ کی طرف جاتی۔ تو یہاں پہ ڈیولپمنٹل گلوبل ڈیولپمنٹ تھی، اس میں ملکوں نے
اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھا کہ کیا کیا گیپس ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں جس پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ جس طرح آپ کو بتایا کہ 17 گولز ہیں, مطلب 17واں تو خیر پارٹنرشپ ہے بٹ 16 ڈسٹنکٹ ایریاز لوگوں نے ڈیفائن کیے. پھر اس میں کہا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. لیٹس سے کہ بھوک جو ہے, زیرو ہنگر جو SDG 2 ہے جس پہ ہم لوگ زیادہ کام کرتے ہیں, لوگوں نے کہا کہ جی اس وقت ساری دنیا میں جو اس وقت گلوبل پروڈکشن ہے فوڈ کی وہ اتنی ہے کہ ہر بندے تک پہنچ سکے, تو اس کے باوجود 800 ملین لوگ بھوکے کیوں ہیں. سو دیٹ از دی گیپ. پھر انہوں نے کہا کہ اچھا جی اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم 2030 تک یہ ٹارگٹس ہیں اور یہ اس کے انڈیکیٹرز ہوں گے اور ہر ملک کنٹریبیوٹ کرے گا اور گلوبل جتنی بھی ڈیولپمنٹ ایفرٹس ہیں. سو یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ بیسیکلی ہر بندے کے لیے جو کہ ڈیولپمنٹ میں یا تو کام کر رہا ہے یا اس کا بینیفیشری ہے یا ایون ڈونر ہے, سب کے لیے یہ ایک شیئرڈ فریم ورک ہے. سو ہر بندہ, ہم ایز انڈیویجول سٹیزنز بھی, ایز پروفیشنلز یا ایز پالیسی میکرز, ہر طرح سے ہم SDGs کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. ہر بندے کو یہ چیز افیکٹ کر رہی ہے کیونکہ گلوبل ڈیولپمنٹ ایفرٹ ہے جو اس گائیڈ لائن یا اس فریم ورک کے اندر ہو رہی ہے, اس لیے یہ اہم ہے ہر بندے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ جو آج کا فوکس ہے آپ کا کہ ہم نے کہا جابز یا کام کس طرح ہم کر سکتے ہیں UN کے لیے, UN کے اندر, تو اس کے لیے obviously you have to understand کہ ڈیولپمنٹ سسٹم کس طرف جا رہا ہے, SDGs کیا کہہ رہے ہیں, آگے کس میں کام ہوگا, انڈسٹریلائزیشن میں ہوگا, ایگریکلچر میں ہوگا, ہنگر میں ہوگا, ہیلتھ میں, یا سو آن سو فورتھ. سو یہ ایک قسم کا گائیڈ لائن ہے فار ہول آف دی گلوبل ڈیولپمنٹ سرکل کہ وہ کس طرح سے ایوالو کرے گا ان نیکسٹ 15 to 20 ایئرس. خیر اب تو 10 رہ گئے. ہاں اب تو 10 رہ گئے. اچھا, اب کنٹریز کی کمٹمنٹ تو واضح ہوگی, اب وہ کنٹریز کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہوگی. ایز این انڈیویجول لیٹ سے میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں یونائٹڈ نیشن کے جو ہے SDGs کی طرف؟ دیکھیں دو چیزیں, ایک ہے فارمل چینل, ایک ہے انفارمل چینل. فارمل تو ایز اے سیٹ کہ گورنمنٹس وہ ایک ہر گورنمنٹ کا ایک بائی دا وے SDG ڈیش بورڈ بنا ہوا ہے جس میں وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کتنے انڈیکیٹرز میں لیٹ سے کہ سیکنڈری انرولمنٹ پاکستان میں پہلے کتنی تھی اب کتنی ہے, وہ ہر ایک کنٹینیوسلی یا ڈائنامک ایک سسٹم ڈیش بورڈز بنے ہوئے ہیں. انڈیویجولی آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ لیٹس ٹیک SDG 2 زیرو ہنگر. آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے ایک ہے کہ فوڈ ویسٹ یا لاس آپ نے بچانا ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ 1/3 جو گلوبل فوڈ وہ ویسٹ یا لاس ہو جاتی ہے. لاس ہم کہتے ہیں جب پروڈکشن سٹیج پر, ویسٹ کنزمپشن سٹیج پہ. اگر آپ ایک کام کریں کہ جی آپ اپنی کمیونٹی میں, اپنے شہر میں کوئی ایسی ایفرٹ کرتے ہیں جو کہ فوڈ ویسٹ کو روکے, تو دیٹ از اے کنٹریبیوشن ٹو SDG 2. سو اس طرح انڈیویجولس, بہت سارے انڈیویجولس ہیں جو کہ اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح ہمارے پاکستان کے لیٹ سے ملالہ نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, سپوز وہ SDG ظاہر وہ ایجوکیشن کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, سو آن سو فورتھ. سو ہر بندہ ایز اے سیٹ کہ کیونکہ ہم ہر ایز سٹیزنس ہم ساروں کے لیے یہ فریم ورک ہے تو ہم سارے کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو ہم چینلائز کس طرح کر سکتے ہیں ود ان دی UN سسٹم, تو وہ تھوڑا سا کمپلیکس ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ اگر کام کرتے ہیں ایز پرائیویٹ انڈیویجول یا سول سوسائٹی, تو پھر آپ کو دیکھنا ہے کہ اس میں آپ کے نزدیک ترین یا آپ کے امیڈیٹ ایکسیس میں کون سی UN کی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ یہ فیڈ ان کر سکتے ہیں. میں اگر اسی مثال پہ رہوں, فوڈ ویسٹ یا لاس, پاکستان میں کچھ لوگ ہیں بعد میں جو کام کر رہے ہیں. ایک لوگوں نے اسلام آباد میں ایک سو کالڈ NGO یا سرکل ٹائپ بنایا تھا جو کہ یہ شادی ہال وغیرہ سے فوڈ کلیکٹ کر کے ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. سو ان کے لیے لیٹ سے ان دیٹ پریکٹیکل کیس وہ لوگ پھر ہمارا جو FAO کا آفس ہے انہوں نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کیا. سو دیٹ از ایکچولی فیڈ ان ٹو دیٹ پروسیس. پھر وہ کئی دفعہ اگر اچھا پروگرام ہو تو آپ کو فنڈنگ وغیرہ بھی مل جاتی ہے اس سے. سو بیسیکلی انڈیویجول ایفرٹ ہے. پھر وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ اچھا کام کریں, کوئی نہ کوئی آپ کو دیکھ لے گا اینڈ سم ون ول پک یو اپ. بٹ اس میں سب سے بڑی چیز بات ہے شاید میں سے کہ جو SDGs ہیں اس پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ. تو اس لیے میں نے کہا کہ ہر بندہ, انڈیویجولز اور پرائیویٹ سیکٹر, کیونکہ جتنی اس کی فائنینسنگ کی ضرورت ہے یا ریسورسز کی, وہ UN سسٹم یا جو گورنمنٹس ہیں وہ خود نہیں کر سکتی. اس کو مور دین دی پبلک سیکٹر اس میں بہت زیادہ ضرورت ہے. سو اس لیے ایوری ون کین ڈو دیٹ.